الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے تمام احباب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک ذوق اور محبت سے بیک زبان پڑھیے الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی محبت و پیار دلائق برادر محترم جناب قاری قمر نعیم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادرم قاری محمد عمران اتار المدنی صاحب، میرے دائیں میرے بائیں تشریف فرما، دیگر مقتدر حضرات، علماء کرام، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، آج مورخہ 19 مارچ 2023 حاجی نظر محمد بسرہ مرحوم دے ختم ایصال ثواب دی تقریب پاک دے اندر دستار فضیلت اصلاح امت کانفرنس میں میزبانہ دی پیار بھری دعوت تے بندہ ناچیز آپ دی خدمت عالیہ وچ راول پنڈی تو آ کے حاضر اور موجود ہے۔ آج دی اس محفل پروقار دے اندر میریاں ماما پینا بچیاں بھی کثیر تعداد وچ موجود ہیں۔ اللہ کریم سب دا آیا قبول فرمائے اور بروز قیامت رب سونا میری اور تساں ساریاں پائیاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میری کوئی گزارش ہے کہ آپ حضرات نے جاگ کے اور بیدار ہو کے میری معروضات نو سماعت کرنا ہے۔ طبیعت میری خراب ہے، سفر لمبا کر کے آیا ہوں، لیکن اساں سنیاں مولویاں دی طبیعت جتنی مرضی خراب ہوئے نیت ساڑی ٹھیک ہی رہی، نیت کدے خراب نہیں رہی۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو لطف آئے گا۔ گرامی قدر احباب، 3 الفاظ ہیں، ایک فضیلت ہے، ایک کرامت ہے، ایک شرافت ہے۔ شرافت ملتی ہے اونچے نسب سے، کرامت ملتی ہے تقوی سے، اور فضیلت ملتی ہے اللہ رسول کے دین کے علم سے۔ کرامت تقوی سے ملتی ہے، شرافت اونچے نسب سے ملتی ہے، اور فضیلت قرآن اور حدیث کے علم سے ملتی ہے۔ تسی جتنے بھی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہو، سارے آنے مونڈے آتے سر رہے، میرے مونڈے پہ بھی سر ہے، میرے کندھے پہ بھی سر ہے،
لیکن دستار ہر سر پہ نہیں سجتی، دستار اسی کے سر پہ سجتی ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آئے۔ دستار اسی کے سر پہ سجتی ہے۔ علماء کرام اور صوفیاء کرام نے یہاں پہ بڑا ایک عظیم الشان نقطہ بیان کیا ہے۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو میں بیان کروں گا۔ میں تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے، میرا تواڈا رابطہ ٹوٹ گیا، میرے کو تقریر نہیں ہوندی۔ گنگیاں بندیاں نو سبحان اللہ دی چھٹی، ڈوریاں بندیاں نو سبحان اللہ دی چھٹی، یاراں بیلیاں پچھے باپ دے بے ادباں نو سبحان اللہ دی چھٹی، زنانی پچھے ماں دے گستاخاں نو سبحان اللہ دی چھٹی، امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے اس کے گلے کرنے والوں کے لیے بھی سبحان اللہ کی چھٹی، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری اور باب خادم رضوی کے خلاف پراپیگنڈے کرنے والوں کے لیے بھی چھٹی۔ باقی تے سبحان اللہ بولو نہیں۔ سلامتیوں اللہ کریم توانو عزتاں دے رنگ لائے، نصیب چنگے ہومن، تواڈے کر دیاں چھتاں تے رحمتاں نازل ہومن۔ کیا بات ہے آپ کے سننے کی۔ آپ اسی انداز میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں کوئی جھولی میں موتی اور پھول دے کے جاؤں گا۔ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میرا تواڈا ادھے گھنٹے نہ، پونے نہ، گھنٹے نہ، جتنا بھی سنگے انشاءاللہ العزیز میں چنگا کر کے لانا ہے۔ میں ایک فکرہ بول کے قاری قمر صاحب مجمع دا رنگ ڈھنگ تکنا چاہنا، کیڑا بندہ شیکر بن کے آیا ہے اور کیڑا بندہ حضور دا نوکر بن کے آیا ہے۔ کدے دل وچ ٹیلی نار ہے تے کدے دل وچ مدینے دا تاجدار ہے، کدے دل وچ یوف ہونے تے کدے دل وچ حلالی خونے۔ ہونے میں نتیجہ کرنا ہے، زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا ہے، داتا کونے موالی کونے، کون رافضی کون نجدی تے پنج تن تے دردہ سوالی کون ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرا پتر نعرہ مارے آئی لیکن لکو نہ پہ آئی، تھوڑا جیا نعرہ پورا کر کے مار تاکہ اگلے بولن نعرہ تکبیر۔ میں مار ہماری تنخواہ کوئی دنیا دار نہیں دیتا، ہمیں تنخواہ مدینے کے تاجدار دیتے۔ یقین کر سائیاں ایک مہینے میں کمی نہیں چھوڑی، ہر مہینے پوری تنخواہ آندی ہے تے اسی کیوں ڈنڈی ماریے نوکری کرن دے اندر۔ زمانے بھر وچ میں ادھر تکو ذرا میرے والی سائیڈ تے، زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا ہے، داتا کونے موالی کونے، کون رافضی کون نجدی، کون تفضیلی کون خارجی، کون ناسبی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون ہے۔ آخری جملہ ہے اور ہونے میں نو پتہ چل جانا ہے کیڑا بندہ گھر مال ڈنگرہ نو ونڈے پہ پاندا ہے تے کیڑا بندہ میری تقریر پہ سندا ہے۔ زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا ہے، داتا کونے موالی کونے، کون رافضی کون نجدی، پنج تن دے دردہ سوالی کونے۔ کسے نو چنگا لگے قاری قمر نعیم یا بالکل نہ لگے، ہن تے میں تک کے بھی دس دینا حرامی کونے حلالی کونے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہر صحابی اے نبی، واہ واہ، ہر صحابی اے نبی۔ تے میں تھوڑی بہت سر بھی لا لینا، اڈا بے سرا نہیں ہاں انشاءاللہ تو اڈوں آج زیادی سنانی ہے۔ قاری قمر صاحب پچھو لکمہ بھیجیا ہے، لکمہ ہن دین دا ٹائم آ گیا نا، روزے آ گئے انشاءاللہ، لکمے لینے بھی تے لکمے دینے بھی۔ میں نے لکمہ دیتا نے آدن تھوڑی سر نہیں لانی، زیادی لانی ہے۔ ایک فکرہ میں اکثر تقریر میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سنی بے سرا نہیں ہونا، سنی ہونا ہی ہو ہے جس نی نبیاں نال بھی سر چنگی ہوئے، ولیاں نال بھی چنگی ہوئے، صحابہ نال بھی چنگی ہوئے، آل بیت نال بھی چنگی ہوئے۔ سنی چاولاں دی پلیٹ دی خاطر انہاں دی محفل وچ نہیں جاندا، جڑے حسین کا تو نام لیتے ہیں لیکن ابو بکر کو بھونکتے ہیں، عمر کو بھونکتے ہیں۔ نا سنی حسین کا بھی نوکر ہے، صدیق و فاروق کا بھی نوکر ہے۔ قاری قمر نعیم میری آنکھاں بندنی، جس نے متھے تے 12 بج گئے ایمان دی خیر منائے، جس کے ماتھے پہ بہار آ گئی، طالب علم ہوں مسافر ہوں، بڑا لمبا پینڈا مار کے آیا، انشاءاللہ ایمان دی مبارکباد دیاں گا۔ دیکھنا تو ہے کیڑا بول رہا ہے اور کیڑا میانا گوندل دیا ریتا وچ اور 31 چک دیاں ریتا وچ میرا جملہ رول رہا ہے۔ سنی وہ ہے جس کی حسین سے بھی سر ٹھیک ہو، ابو بکر سے بھی سر ٹھیک ہو۔ سنی وہ ہے جس کی حسن سے بھی سر ٹھیک ہو، حضرت امیر معاویہ سے بھی سر ٹھیک ہو۔
ہر صحابی نبی، ہاتھ اٹھا کے نعرہ مارو، ایک ہاتھ اٹھا لو، ہر صحابی نبی، ابو بکر عمر، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی۔ واہ 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 واہ، یہ نہیں بول رہے، یہ مولانا الیاس کا فیض بول رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور جنہوں ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ صحابہ کے لیے بھی بولتا ہے، اہل بیت کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ تو انو رنگ لائے، اس دے بولن والے انو اللہ مرد ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ کتاب کا نام عمدۃ التحقیق ہے۔ میں حضور صحابہ کرام اور اہل بیت دی شان دا پہاڑ سٹن لگا، پہاڑ جس بندے دے موڈے ٹھیکن اور گوڈے ٹھیکن وہ بندہ بوے، جس بندے نو بدہضمی دی شکایت ہے، الٹی آن دا خطرہ ہے، اوکالی بھلوال جائے، منڈی باولدین ہیڈ فقیریاں تو جا کے حاج مولا کھاوے تا آکے میری تقریر سنے، اور اگر ایتھے بینا چاہتا ہے تے انگلیاں ذرا کان وچ پا لوے تے تھوڑا جہا دبا لوے، کیونکہ یہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کتاب کا نام عمدۃ التحقیق ہے، لکھنے والے شیخ ابراہیم المالکی ہے۔ 450 سال پرانی کتاب، حوالہ کیا ہے، ادھر تک حوالہ کیا ہے، حوالہ یہ ہے حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے بالکل پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھنڈے بولے ہو، میں اکھا بند کر کے پھر بولن لگا، اور میں محسوس کرنا ہے کیڑا بول رہا ہے کیڑا نہیں بول رہا، جیڑا نہ بولیا میں ناراض ہوواں۔ مینوں پتہ ہے یہ جو مٹی ہے یہ مہمانوں کے قدردانوں اور نبی کے تابعداروں کی مٹی ہے، آپ کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ میں پھر فکرہ کہہ رہا ہوں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور کے بالکل پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک دل وچ خیال آیا، اے شک پہ جائے نا پاکی نا پاکی دا تو مقتدی کے لیے لازم ہے وہ جا کے وضو دوبارہ کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر دے دل وچ کوئی تھوڑا جہا شک پیا، اتھوں ہی نماز چھوڑی، پیچھے گئے، حضور ابھی قیام میں ہیں، پیچھے گئے تے ایک جنا کوزہ لے کے پانی دا کھلوتا ہوئے ہے، ایک جنا تولیہ لے کے کھلوتے ہے، کوزے اللہ دے نبی دے یارا قرآن میں کراما، تولیہ اللہ دے نبی نے یارا اے لے تولیہ اپنے منہ ہاتھ صاف کر۔ حضرت ابو بکر نو وضو کران والے نے وضو کرایا، ہاتھ منہ صاف کرانے والے نے ہاتھ منہ صاف کروایا۔ جب گئے تھے تو حضور قیام میں تھے، آئے ہیں تو حضور رکوع میں ہیں۔ اگر مقتدی رکوع میں مل جائے وہ رکعت اسے دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی، تے رکوع تو بعد ملے مقتدی او رکعت نو دوبارہ پڑھنی پیندی ہے۔ حضور جب گئے تھے تو قیام میں تھے، آئے ہیں تو حضور رکوع میں تھے، حضرت ابو بکر نال رل گئے، ساری نماز مکمل ہوئی۔ سونے نبی سجے بھی سلام پھیریا، کھبے بھی پھیریا، تے پھیر کے فرمایا میرے یارا کی ہو جائی۔ ہائے ہائے ہائے، لوکاں نو اجے تک اے شک پیا ہوا بھئی نبی پاک کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ میں نے ایک مولوی آنا علم غیب کتھے لکھے ہے، میں آکھے اکھاں کول اے لکھے۔ حضور نے مڑ کے دیکھا اور مڑ کے دیکھ کے فرمایا میرے یارا کے ہوئی، حضور بس شک کیا پہ گیا ہے، میں وضو کرن ٹر گیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اے تے مینوں بھی پتہ ہے، میں پوچھنا چاہنا ادھر کے ہویا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جڑے نہیں بولے ہو اللہ کرے بول پو، ادھر کے ہویا ہے۔ حضور اگے گیا، ایک جنا کوزے والا ایک جنا رومال والا، کوزے والے وضو کرایا، رومال والے ہاتھ منہ صاف کروائے۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں صدیق جانتے ہو کون تھے؟ یا نبی اللہ مجھے نہیں پتا، خدا جانے مصطفیٰ جانے، اللہ دا نام ہی میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھی۔ اس کن چپا کے کڈی نہیں جملہ ایتھے لکھ کے جائیں، میں دعا دیندا جاواں گا۔ حضور نے فرمایا وضو کرانے والا جبریل تھا، ہاتھ منہ صاف کرانے والا میکائیل تھا۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جسے جبریل اور میکائیل آ کے وضو کروائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔
واہ واہ حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اے دو تے ادھر سن، اے بھی پوچھنا اسرافیل کتھے سی؟ ہائے ہائے اسرافیل کتے سی؟ حضور اس دا دسیا جے ادھا بھی دس دیو۔ حضور نے فرمایا اسرافیل میرے گوڑے نپ کے، ادھر ادھر تکیو ذرا، میرے گوڑے نپ کے میری منت پہ ماردا سی، سونیا کف علا مکانک، اجے رکوع وچی روی یار وضو کرن گیا وے، ہائے 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 ایتھے روک کے میرے کو فکرہ لے، جڑا بندہ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ بولے، ہاتھ کھڑے کر کے بولے، جڑا اتھے نہ بول سکے وہ گھر جا کے اپنے بیوی بچیاں دے سامنے بولے، اگر گھر جا کے بھی انہوں ہمت نہ پوے میرا موبائل نمبر لے لے، مجھے واٹس ایپ پہ ایک سبحان اللہ کا میسج کر دے، میں راضی ہو مانگا، اور اے نہیں بھئی تسی ترے کم نہ کرو تے میں راضی ہو کے ٹر جاواں، اے نہ ہوندا ہوئے ماڑیو پراؤ تے بچیو تے ماڑیو بزرگو، میریاں مائیں بہنیں بچیاں جہاں بیٹھی ہیں وہ خاموشی سے اور دل میں سبحان اللہ بول دے۔ میری اپیل ہے، میں ان کا بھائی ہوں، مہمان ہوں، جس کے لیے میرے نبی کا رکوع لمبا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے لیے سجدہ لمبا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 علماء اہل سنت۔ جس کے لیے میرے نبی کا رکوع لمبا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے لیے سجدہ لمبا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ چلو بس میرا خیال ہے ہونا تھے ہاتھ جلدی جلدی رکھا تو توانوں کو تھوڑی جی سر بھی سناواں، کیونکہ پریشان پہ ہوندے ہوئی مولوی صاحب کوئی ڈر لگنا ہے، کوئی زیادہ غصے وچن ایک باری سبحان اللہ بولو تو میں کیا بات ہے۔ ہاں 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 گرامی قدر احباب، علماء کرام فرماندے نے بڑیاں بڑیاں بدماشاں تے بڑیاں بڑیاں چوراں ڈاکواں دے سر مسجد دے اندر خدا دے سامنے نہیں جھک دے، لیکن نائی دے سامنے وہ بھی اپنا سر جھکا کے بہ جانے، خدا دے سامنے انہاں دا سر نہیں جھکدا، نائی دے سامنے وہ بھی اپنا سر جھکا کے بہ جاندے۔ علماء اور صوفیاء کرام نے ادھی وجہ بیان فرمائی ہے، وہ کہنے نے نائی کولوں وال کٹن دا علم ہے، تے علم چاہے چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، بڑے بڑے بدماشاں نے سر جھکا لینا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جدے کول وال کٹن دا علم آ جائے او بڑی شان والا ہے، تے جدے سینے دے اندر الحمدللہ کے ناس تک اللہ دا قرآن آ جائے وہ حافظ قرآن کتنی شان ہے۔ اللہ 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 توانو آباد رکھے۔ اوہ میں تینوں کمیں سناواں کمیں دساں، انہاں حافظاں دیاں شاناں کینے، انہاں قرآن دے قاریاں دیاں شاناں کینے۔ سرکار فرماتے ہیں وقر العلماء، ایک روایت اندر آدھا وقر القراء فإنہم نجوم الارض، اوہ قاریاں تے حافظاں نال عالماں نال پیار کریاں کرو، اے زمین تے ایویں آسمان والے انو چمک دے نظر آنے نے جویں زمین والے انو آسمان تے تارے چمک دے نظر آنے، آسمان والے انو زمین تے ایویں چمک دے نظر آنے نے جویں زمین والے انو آسمان تے راتی تارے چمک دے نظر آنے نے۔ اوہ میں تینوں کمیں سناواں کمیں دسا انہاں حافظاں دیاں شاناں نہیں۔ اب میرے گرامی قدر احباب، حافظ قرآن، حافظ قرآن عالم دین جس قبرستان چو لنگ جائے، سرکار فرماتے ہیں 40 قبرہ دائیں 40 بائیں 40 اگے 40 پچھے، ایسا حافظ قرآن جڑا قرآن دے حرام نو حرام جانے، حلال نو حلال جانے، قرآن دیاں تعلیمات تے عمل کرن والا ہوئے، اللہ 40 اگے پچھے دائیں بائیں لوکاں کو لوں عذاب اٹھا لینا ہے۔ اے حافظہ دیاں شانہ نہیں۔ اوہ میں ہنتے نو کہ میں سناواں آج کل تے میرے ملک دا اے حال ہے، بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے تے ماں تے دیگر رشتہ دار سر جوڑ کے بہ جاندے آدن پیدا ہویا ڈاکٹر بناواں گے، ایک بولیا آدھے پیدا ہویا ایس پی بناواں گا، ایک بولیا آدھے میں انجینئر بناواں گا۔ او میرے بھائیو، بچہ
بچہ بچہ بچہ اگر ٹھیک تے صحیح سالم پیدا ہو جائے تے انہوں انگریزاں دے حوالے کیتا جانا ہے سی کیٹ تے ڈی ڈاگ وستی، اور اللہ نہ کرے اگر بچہ بچارہ معذور پیدا ہو جائے تے مسجد دے امام نو فون کر کے آدن چلو تسی سنبھال لو، صفا تے سیدیاں کردہ رہے گا، اذانہ دینا رہے گا، قرآن سکھاندہ رہے گا۔ ہاں ہاں جڑا ٹھیک تے صحیح سالم ہے او انگریزاں دے حوالے تے جڑا بچارہ معذور ہے او مدرسے دے حوالے، اور ادھروں مدینے دے تاجدار دی مٹھی مٹھی آواز آنی ہے او میرے نادان امتی ذرا غور تے کرنا، آج بھی انگریزاں نے تیرا او بچہ وصول کیتا ہے جڑا ٹھیک تے صحیح سالم ہے، تے میری رحمت آج بھی تیرے بیماراں نو سہارا پئی دیندی ہے، کیونکہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت سمندر میں اتر جانے دے، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ہاتھ اٹھا کے میرے نال بولو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ کیا پھر تائیں بولے تاجدار گولڑا پیر میرے علی فاتح قادیاں غوث زمان، جنہیں جنہیں گولڑے دا لنگر کھادا میرے نال بولیں گا، اور جنہیں گولڑے دا نہیں کھادا انہیں پیر سیال دے دردہ تے کھادا ہوئے گا۔ میرے بھائی عمران ندیم صاحب نے جانا سی، میں انہاں دا تصویر ویکھی ہے اور انہاں دا نام ویکھیا، میرا کلیجہ ٹھر گیا ہے، یا آ کے ٹر گئے نے یا انہاں آنائیں۔ میں سیالویاں دی محفل میں چایا وا سرکار دیا نوکران دے اندر تاجدار گولڑا پیر میرے علی دا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہنا۔ پیر صاحب فرمانے نے مغزی چولے دی، اے مغزی چولے دی، او پریاں نو گل لانا یا عادت ڈھولے دی، تے ہوئے خیر نصیباں دی۔ خیر نصیبہ دی، اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ اپنیاں ایلفیاں پٹو، جڑا بندہ قسم چاہ کے آیا ہے میں مولوی صاحب دا منہ تکنا ہے، میں بولنا چالنا کوئی نہیں، وہ اپنی قسم بھان دے وے کفارہ جانے یا میں جانا یا قاری قمر صاحب جانا، اے ہوئے خیر نصیب، ہوئے خیر نصیباں دی، رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی غریباں دی، تے گل بن گئی غریباں دی، تے گل بن گئی غریباں دی۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا
سینے سے لگاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں اللہ دا نام آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں دو بندے جا رہے ہیں ایک سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہے اور ایک سواری کی باگ پکڑ کے جا رہا ہے جو سواری پہ بیٹھا ہے یہ مالک ہے جو باگ پکڑ کے چل رہا ہے یہ نوکر ہے ہائے 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 ہن مینوں کو نہیں پتا کیڑا بولے گا تے کیڑا منہ تھلے کرے گا جیڑا اگے پہ ٹردا ہے او اے نوکر جیڑا اپر بیٹھے ہے او اے آقا تے جیڑا اگے پہ جیڑا اپر بیٹھے ہے نا اپر او ایتھوں بھی خالی ہے تے ایتھوں بھی خالی ہے تے جیڑا اگے پہ ٹردا ہے نا او دے ایتھے بھی مصطفیٰ ہے ایتھے بھی مصطفیٰ ہے پتر تیرا متھا پہ دستا ہے کہ ماں نے درود پڑھ کے تجھے دودھ پلایا ہے اللہ تینوں عزت دے ہے اللہ بروز قیامت امام عالی مقام کی صف میں کھڑا فرمائے اگے جڑا پہ ٹردا ہے اوتھے ایتھے بھی مصطفیٰ ہے ایتھے بھی جڑا اوتے بیٹھے ہے ایتھوں بھی خالی اوتھوں بھی خالی چلدیاں مؤذن دی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جڑا اگے پیا ٹردا او دے قدم چلدیاں رک گئے تے مالک نو ویکھ کے کہندا اگر اجازت ہووے تے دو پڑھ لواں اجازت ہووے تے دو فرض پڑھ لواں انہیں آکھیا پڑھتے لے لیکن لگندر لمما نہ پے رویں مڑن والی گل کریں انہیں آکھیا بس میں اے اہنج گیا تے اہنج آیا انہیں سواری کھڑی کی تھی مسجد کے سامنے اندر گیا بڑے آرام نال انہیں وضو فرمایا اور وضو کر کے انہیں نماز سنتا پڑھیاں فرض پڑھے فرض پڑھن تو بعد انہیں سنتا نوافل پڑھ لے تے چٹھی جی چادر چاہیے ہوئی ہے اپنے آپ نو کہندا ہے ایویں چٹیاں چادرہ چاہ کے پیا پھرنا ہے انہوں ذرا بچھانا ادھے اتے بے کے مدینے والے تے درود پڑھ لے میں توڑے کل پچھنا چاہنا جدی کال مل جائے نبی مدینے دے تاجدار نال انہوں فون کٹن تے دل کردہ ہے نہیں کردہ اوہ بندے دی کسے نال محبت ہوئے ادھی مس کال آ جائے بندہ انہوں رپلائی کردہ ہے تے جدہ بندے نال تعلق کوئی نہ ہوئے وہ اگر مس کال بھی کرے بندہ ادھا نمبر بلیک لسٹ تے لا دیندہ ہے اے روزانہ صبح ناشتے دے ٹائم میں نو کالا کردہ ہے اور درود پڑھدا جائے نالے جھومدا جائے پڑھدا جائے نالے جھومدا جائے اوہ میرے بھائیو 20 منٹ گزر گئے ادھا گھنٹہ لنگ گیا او جڑا بار مالک کھلوتا ہے سواری دے نال او گڑی پیا ویکھدا ہے کہ جڑے پیچھے نماز پڑھن آئے سن ایک ایک کر کے سارے باہر چلے گئے اے اجے تک اندر بیٹھا ہے باہر نہیں آیا اے جتھے مسجد دیاں لوگ جتیاں لاندے نے ایتھے آ کے اچھی آواز نال انہوں ویکھ کے کہندا ہے او جنیا کیڑی شے تینوں اندروں باہر نہیں آڑنے نہیں انہیں ویکھیا ہونی ٹائم لوا کرمیں ہونی میں انہوں مثال نے آؤ انہیں اس سے ٹائم درود چھوڑیا اپنے مالک نو مڑ کے ویکھ کے کہندا ہے آقا ناراض نہیں ہونا جڑی ہستی تو انہوں باہروں اندر نہیں آن دیں دی مینوں اندروں باہر نہیں آن دیں دی آتے ہیں وہی جن کو سرکار ہر بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں
وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کیونکہ علم نشرح دا سینہ ہے، علم نشرح دا سینہ ہے، وہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڑی ٹھار مدینہ ہے، پر ساڑی ٹھار مدینہ ہے۔ اور جڑا ہاتھ اٹھاوے میری دعا ہے اللہ روزیاں تو بعد بلکہ روزیاں دے اندر انہوں مدینہ پاک دا مسافر بڑھائے۔ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڑی ٹھار مدینہ ہے، پر ساڑی ٹھار مدینہ ہے، ساڑی ٹھار مدینہ ہے۔ اللہ تو انہوں لوڑا دیا تھوڑا نہ دیا، توڑے ہتھاں نو کسے کمینے دنیا دار نہ سوالی نہ کرے۔ اللہ کریم توڑے بوٹیاں تے چڑیاں بول دیاں رون، اللہ توڑے بچیاں نو بھی ایویں اور قرآن دا حافظ بنائے جویں اے میرے سونے سونے بچے سرہ تے دستار سجا کے بیٹھن، جدوں توڑا جنازہ اٹھے تے مسجد دے امام نو آ کے توڑا بیٹا کہیں جنازہ پڑھنا میں اپنے ابا جان دا جنازہ جانے تے میں جانے۔ مسجدہ ویران نے، مدرسے ویران نے، تے کھیل دے میدان آباد نے۔ آج جناب جتھے گھوڑیاں دا میلہ لگ جائے، نیزہ بازی دا پروگرام ہوئے، صبح صبح دے ٹائم بڑھے بڑھے بابے ککرہ تے چھڑ جاندیں۔ میں ایک بابے نو آکھیا میں کہا 10 بجے گھوڑیاں دوڑنا ہے تے تو 7 بجے ککر تے چڑھ گئے ہیں۔ میں نو آدھا مولوی صاحب بعد وچ رش ہو جائے گا تے اتوں گھوڑے دوڑ دے بڑے سونے نظر آنے۔ او جس علاقے میں مسجد ویران ہو جائیں، مدرسے ویران ہو جائیں اور کرکٹ دے میدان آباد ہو جاون، اتھے خدا دیاں رحمتاں نہیں آنیاں، عذاباں نہیں، اتھے خوشحالیاں نہیں آنیاں، بربادیاں آنیاں نہیں، اتھے بیماریاں آنیاں نہیں، صحتاں نہیں آنیاں۔ میں تینوں کیویں سناواں، جس علاقے میں مسجد ویران ہو جائے اور مدرسہ ویران ہو جائے وہاں خدا کا عذاب آتا ہے، خدا کی رحمت نہیں آتی۔ اللہ دے ایک ولی دی گل سنان جا رہا ہوں، میری اماں بہناں بچیاں بھی بیٹھی ہیں، میں انہاں نوں بھی اپیل کردا ذرا غور کر کے اور گلاں باتاں نہیں کرنیاں، میریاں 2-4 گلاں سننیاں۔ اے رمضان دا مہینہ نیڑے آ گیا ہے، میرے آقا کریم فرماندے نے، سرکار فرماندے نے کہ جنہیں رمضان دا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکیا اس تو بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں۔ جس علاقے میں مسجد ویران ہو جائے اور کرکٹ کا میدان آباد ہو جائے، والی بال دا میدان آباد ہو جائے، وہاں خدا کی رحمت نہیں آتی، عذاب آتا ہے۔ آؤ تو انہوں اللہ دے ایک ولی دی گل سنا ماں جنہ دا نام نامی اس میں گرامی حضرت جنید بغدادی۔ کیا ہے؟ یہ وہ جنید ہیں جن کو علماء نے حضور غوث پاک کے پیران عظام میں اور مشائخ میں لکھا ہے۔ آپ ایک علاقے چھپے گزر دیں، پہلے لوکاں کول گڈیاں نہیں، اٹھاں تے گھوڑیاں تے گدیاں تے سفر کرنے، جتھے رات پہ جائے اتھے رات گزارنی تے صبح اٹھ کے پھر چل پینا۔ آپ چل دے پہ جانے، ایک گاؤں دے اندر آپ نو رات پہ گئی تے آپ نے رات گزارن دا ارادہ فرمایا تے لوگاں دے بوئے کڑکائے۔ آپ نے فرمایا کیڑا بندہ بابے نو گھر لے جائے گا، میں رات رہنا چاہنا۔ کسے آکھیا بابا میرے گھر بستر کوئی نہیں، کسے آکھیا چار پائی کوئی نہیں، کسے آکھیا میرے گھر کھانا پینا کوئی نہیں۔ لوگاں نے بہانے بنا کے بوئے بند کر لے۔ جنید بغدادی کہنے نے اللہ دے بندے لوگاں دے بوئے کیوں پیا کھڑکانا ہے، اللہ دے گھر دا بوئا جے کھلئی جا جا
خدا دے گھر دے اندر جا کے سو جاؤ. آپ فرمانے ہیں میں رات گزاری خدا دے گھر دے اندر. صبح تہجد دی نماز وستی میں اٹھیا, تہجد دی نماز وستی میں اٹھیا تے میں ویکھیا مسجد دیاں چھتاں چوں تے مسجد دیاں دیواراں چوں آواز پئی آئے, اللہ اس بستی والیاں نو برباد کر جویں انہاں تیرا گھر برباد کیتا ہے. اللہ انہاں نو بچیاں دے غم دیں, اللہ انہاں نو مالا ڈنگراں دیاں بیماریاں دیں, اللہ انہاں نو طرح طرح دیاں مصیبتاں دیں. آپ فرماتے ہیں میں رونے فجر دی نماز پڑھی, میں اشراق دے نفل پڑھ کے میں گاؤں وچ گیا تے میں لوکاں نو بلایا. اوے میں کیا کہ گل ہے, مینوں کوئی بندہ پورے چک وچ سکھی نہ ملے ہو, کوئی بندہ مینوں پورے چک وچ خوشحال نہ ملے ہو. کسے آکھیا بابا مینوں کینسر لگ گئی, کسے آکھیا بابا فالج پہ گئی, کسے آکھیا بابا مینوں موہریاں دے اندر گیپ آ گئی, کسے آکھیا بابا 7 سال ہو گئے نے شادی نو نہ بچہ نہ بچی, کسے بندے آکھیا 10 سال تو میری فصل برباد پئی ہوندی آ. او بابا تویز دے کے جاؤ, دم کر کے جاؤ, چھو کر کے جاؤ, کوئی وظیفہ دے کے جاؤ. آپ نے فرمایا کوئی دم نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, کوئی چھو نہیں, میں توانو 40 دنہ دا کورس دے کے جا رہا ہوں. اور سامنے اللہ دا کر رہے تساں اودیاں صفاں پانیاں, اذانہ دینیاں, نمازاں پڑھنیاں, قرآن پڑھنا ہے. میں 40 دنہ بعد آ کے تواڈی خیر خبر لواں گا. آپ فرماتے ہیں میں 40 دنہ بعد واپس آیا تے میں سیدھا مسجد میں چلا گیا, رات گزاری, میں تہجد دی نماز وستی اٹھیا تے مسجد دیاں چھتاں چوں آواز پئی آئے, اللہ اس چک والیاں نو, اس بستی والیاں نو آباد کر جویں انہاں تیرا گھر آباد کیتا ہے. اللہ اللہ او میرا پتر صدقے جاواں, اللہ انہاں دے بچیاں نو امن دیں, انہاں دے بچیاں نو بیماریاں نہ دیں, اللہ اللہ انہاں نو صحتاں دیں. میں بڑا خوش ہویا, میں فجر دی نماز پڑھی, میں چوک دے اندر جا کے کھلو گیا. اوے میں کہیا اوے گاؤں والے آ جاؤ, بابا دم کرن والا آ گیا ہے, تویز دین والا آ گیا ہے, وظیفے دین والا آ گیا ہے. کنے کنے تویز لینا ہے. انہیں آکھیا بابا ہن تویزاں دی لوڑ کوئی نہیں, ہن دماں دی لوڑ کوئی نہیں. جڑا 40 دنہ دا کورس دے کے گیا ہے او دے نال بھاگ لگ گئے نہیں, بیڑے تر گئے نہیں. آپ نے فرمایا اے میرا کمال نہیں, خدا دے گھر نو آباد کرن دا کمال ہے. قاری قمر صاحب بیٹھے نے, حضرت صاحب بیٹھے نے, میں چھوٹا منہ بڑی گل کرنا چاہنا ہوں. یہ مسجد خدا کے باغ ہیں اور مدرسے مصطفیٰ کے باغ ہیں. مسجد آباد کرنے والوں سے خدا راضی ہوتا ہے اور مدرسے آباد کرنے والوں سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں. مسجد میں خدا کے مہمان آتے ہیں اور مدرسے میں سونے نبی مصطفیٰ کے مہمان آتے ہیں. بچیاں نو محروم نہ کری, اللہ دا نائی انہاں بچیاں نو نظر انداز نہ کری. تینوں کہ پتہ ہے کتنیاں جوکھاں تے کتنیاں تکلیفاں نال انہاں سینے دے اندر قرآن بسایا ہی. اور تیرا سکول پڑھن والا بچہ راتی ماں نو آ کے سوندا, اماں میرے کپڑے استری کر کے سویں, تے ماں او دے کپڑے جب تک استری نہ کرے ماں نو نیند نہیں آندی. اور تینوں کہ پتہ ہے استری تے دور دی گل ہے, انہاں مدرسے دے طالب علماں نو 6 دن کپڑے دھون واسطے صابن بھی میسر نہیں آندا. میں ہر مدرسے دی گل نہ پیا کردا. دعوت اسلامی کا تو بڑا عظیم ماحول ہے, انہوں نے تو ایسی ایسی تنخواہیں اپنے اساتذہ کی مقرر کی ہیں اور طلباء کے لیے اتنا کچھ دیا ہے, اتنا سکولوں اور کالجوں میں بھی نہیں ملتا. میں دعوت اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ملک میں بکر اہل سنت کے مدارس کی آپ کو اپنے مدارس کی قسم پرسی سنا رہا ہوں. ہاں ہاں جڑا سکول پڑھن والا بچہ ہے اونوں ماں 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 او
تھلے نہیں سون دیندی سینے تے سلاندی آ تے ماں نو راتی بچہ آ کے سوندا ہے ناشتے اما میں لینا ہی سویرے جدو دسترخوان لگدا ہے کدے ویکھی سکول والے بچیاں دے اگے کھانے دیاں کڑیاں کڑیاں چیزاں پئیاں ہوئیاں ہاں مکھن بھی ہے پراٹھا بھی ہے اور جناب والا دودھ بھی ہے دہی بھی ہے چائے بھی ہے اور تینوں اللہ کدے توفیق دے وے تے مدرسے دی کھڑکی جو جھانک کے ویکھی کہ پتلیاں پتلیاں چاواں نال رس ڈوب کے اے حافظ قرآن بچے سویرے کیویں پہ کھانے ہونل اور دوپہر دے ٹائم انہاں دا کھانا کیوے شام دے ٹائم انہاں دا کھانا کیوے کوئی نخرے اٹھان والا نہیں کوئی ناز اٹھان والا نہیں لیکن رکھ میرے سر تے قرآن تیرے پراٹھے کھان والے سکول پڑھن والے بچیاں دے فرشتے پراٹھیاں نو ویکھدے بھی نہیں آ تے انہاں دیاں رکھیاں سکیاں روٹیاں نو نہ صرف فرشتے ویکھدے نہیں بلکہ خدا دا بھی سلام آندی مصطفیٰ دا بھی سلام آندی عام بندیاں تے میں نو کوئی گلا نہیں میں نو انہاں زمینداراں تے گلا ہے جنہاں دے بڑولیاں دے اندر 300 من کنک پئی ہوئی ہے لیکن 20 کلو آٹے دا گٹو ان مدرسے دے طالب علماں واسطی اس زمیندار کول کوئی نہیں او میں نو گلا ہے اس گوندل تے اس چودھری تے اس راجے تے جدی گراج دے اندر 5 گڈیاں کھلوتیاں نے بیوی دی وکری بیٹی دی وکری پتر دی وکری تے اپنی پراڈو وکری لیکن انہاں طالب علماں واسطے او دے گھر دے اندر ایک چار پائی کوئی نہیں مینوں گلا ہے اس زمیندار تے جدے بچیاں دے لباس گرمیاں دے وکرے تے سردیاں دے وکرے 5 جوڑے الماریاں نال لٹکے ہوئے لیکن انہاں بچیاں واسطے ایک تھان کپڑے دا انہوں نصیب نہیں ہوندا اوے میں تینوں کیویں نا انصافی سناواں مدارس دی اے قاری قمر صاحب تائید کرن گے میرے علماء کرام بیٹھے نے امامے بن کے اے تائید کرن گے اگر کسی جگہ تو میں غلط ہو جاواں مینوں ٹوک سکتے نے اج کل تے حال ہے مدارس دا کہ کسی بندے نے اگر 2 کنال جگہ دتی مدرسے واسطی تے قاری صاحب نے پروگرام بنایا کہ ایتھے مدرسے دی سنگے بنیاد رکھنی انہاں کارڈ بنائے محفل دا انتظام کیتا تے جڑا علاقے دا چودھری ہے او دے کول لے کے گئے تے انہوں کہنے جناب 2 کنال زمین ملی ہے مدرسے واسطی اور سنگے بنیاد دی تقریب دے اندر اسا محفل سجانی ہے علماء آ رہے ہیں مشائخ آ رہے ہیں میں دعوت نامہ لے کے آیا تساں بھی آنا ہے تے چودھری دعوت نامہ پڑھ کے کہندا ہے انج دسو مولوی صاحب چندہ منگن دا پروگرام ہے اچھا اے چندہ منگنا چاہے اور مدرسے تھوڑے تساں اور بنانا ہے اوہی مولوی صاحب گئے مسجد تنگ پہ گئی عام مسجد تھی انہوں جامعہ بنایا تے نال والا پلاٹ خریدے آؤ تے سنگے بنیاد دی تقریب محفل سجائی اور دعوت نامہ لے کے علاقے دے ڈیرے وال کول گئے چودھری راجے کول گئے تے انہیں ویکھ کے آکھیا مولوی صاحب انج دسو چندہ منگن دا پروگرام ہے اے پہلے مسیتاں تھوڑیاں جے تسی ہور بنانا چاہندے ہو پہلے مدرسے تھوڑے جے تسی ہور بنانا چاہندے ہو اوہی بندہ 4 مہینے بعد آیا انہیں آ کے اپنی لینڈ کروزر کی بریک لائی مدرسے دے سامنے اور مولوی صاحب نو کہنا مولوی صاحب میں ہیڈ فقیریاں دے اندر ایک دکان خریدی ہے تے تسا آپوں بھی آنا ہے انہاں حافظ بچیاں نو بھی نال لے کے آنا ہے اے دعا کرن گے اور ختم پڑھن گے مولوی صاحب اے نہیں آخنا میں جدوں دعوت نامہ لے کے گیا سا تے تو کیا کیا سی بلکہ انہاں 20 بچیاں نو نال لے آ تے تیری دکان دے اندر آئے تے پڑھائیاں کیتیاں تے جدوں گھنٹہ بچے پڑھ چکے تے آ کے چودھری کن وچ کہندا ہے قاری صاحب دے اجے کھانا لیٹے سورت رحمان ہور پڑھاؤ اجے کھانا لیٹے درود شریف ہور پڑھاؤ
حضرت صاحب دا نظرانہ آ گیا ہے انہاں طالب علماں واسطی، اور مینوں لگدا ہے کہ حضرت صاحب نے اپنے دل دی تختی تے میریاں طالب علم دیاں گلاں لکھیاں۔ اللہ کریم انہاں نوں برکت دے وے۔ میں عرض کردا واں انہاں کن وچ مینوں آ کے کہا ہے میں ایک باری گل مکا لواں اپنے بھائیاں نوں کدھر ہور نہ چلا جاواں۔ میرے بھائیو مولوی صاحب آئے اور انہاں دعاواں منگیاں تے او زمیندار اور چودھری راجا کہندا مولوی صاحب اجے ہور پڑھاؤ کھانا لیٹ ہے۔ اوہی بندہ 4 مہینیاں بعد پھر مدرسے دے بوئیں گے آیا تے آ کے کہندا پھلوال دے اندر میرا ایک مکان سی میں ہور مکان خریدے ہے۔ مولوی صاحب نے اے نہیں آکھیا تو 78 79 نہ تیرا اگا نہ تیرا پچھا نہ تیرا روندا نہ تیری روندی، تینوں کڑی لوڑ ہے ایک دکان تو دوئی دکان لین دی، تینوں کڑی لوڑ ہے ایک مکان تو دوہا مکان بنان دی۔ اوے ایتے فکرہ میرے کولو لو، اگر ایتے ٹھنڈ پوے تے بول پینا ہے میں بخیلہ نے ویڑے نہ آیا میں سخیاں دے ویڑے آیا واؤ۔ اور میں کہا تو ایک دکان تو دوئی دکان بنائے، ایک مکان تو دوہا مکان بنائے، ایک جائیداد تو دوئی جائیداد خریدے تے اسی تنگ نظر نہ ہوئیے تے میرے مدرسے تے مسجد دے معاملے تو کیوں تنگ نظر ہو جانا ہے؟ ہم نہیں ہوتے تو کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مدرسوں نے ہمیں دیا کیا ہے مولوی صاحب؟ میں کہ اسی ہوندے کونا دینا لے، اسی تے آپ زکاة لینا لے، اسی تے آپ خیرات لین والے ہو، اسی تے چندے لے کے بچیاں رو کھلان والے ہو۔ لیکن ایک گل یاد کرک 2 بھائی بھی بمن ایک دوے دا گلا کر دینی، بہنا بمن گلا کر دیانی، رشتہ دار دا گلا کر دئی، تو انہاں نو کچھ دیویں گا تمی جزاک اللہ، نہیں دیویں گا تمی جزاک اللہ۔ انہاں دی زبان تے کدے گلا نہیں آئے گا، لیکن ایک گل یاد رکھ تو انہاں نو 5000 روپیہ سال تو بعد زکاة دا بھیجیا تے انہاں نے تینوں 5 بچے قرآن دے حافظ عطا فرما چھوڑ تو انہاں نو چھوٹی عید تے فطرانہ بھیجیا، انہاں تینوں مصلی امامت تے کھلون والا امام دیتا ہو تے ممبر تے بین والا خطیب دیتا ہو، اوے تیرے بچیاں دے نکاح پڑھان والا عالم دین عطا فرمایا ہو۔ اوے اے چھوٹیاں گلوں نے میں تینوں تھوڑا جہا بغداد دیاں گلیاں لے جاوا۔ اے جعفر بن منصور دا زمانہ ہے، میرے نبی دی دین دے اندر ترمیم کرن دی کوشش ہوئی، مقابلے دے اندر تاریخ دستی ہے کوئی جاگیردار نہیں آیا ہو، کوئی زمیندار نہیں آیا ہو، بلکہ عبداللہ بن مسعود کے مدرسے میں پڑھنے والا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ مقابلے میں آیا ہو اور جنازہ جیل سے اٹھ گیا ہو، لیکن میرے نبی دے دین تے کوئی سودا بازی نہیں فرمائی۔ اور فتنہ خلق قرآن دے زمانے دے اندر ایک مدرسے دے طالب علم احمد بن حنبل نے اپنی کن تے کوڑے کھا دے، اور جہانگیر نے ہندوستان پاکستان دے اندر جدو میرے نبی دے دین نال چھیڑ چھاڑ کی تھی، تاریخ دستی ہے مقابلے دے اندر کوئی جگیردار نہیں آیا، بلکہ بو علی قلندر دے مدرسے دے اندر پڑھن والا مجدد الفسانی آیا، شیخ احمد سرانی آیا، اور نجدیت دا سیلاب جدو ہندوستان دے اندر آیا، مقابلے دے اندر دہلی تے بریلی دے مدرسے دے اندر پڑھن والا احمد رضا آیا، کشت عشق مصطفیٰ آیا، اور خدا دی قسم جدو تبلیغیاں نے بستر اٹھا کے چکان دے چک تے بستر قصبیاں دے قصبے پھرنے شروع کر دیتے، اور قریب سی کہ لوگ تبلیغی ہو جاتے اور نجدیت پھیل جاتی، اور ایک مدرسے دا طالب علم سامنے آیا اور جدا نام ہے تینوں دسا کلیجہ ٹھری تے بولی نہ ٹھری تے منہ تھلے کر لوی مینوں بخیلہ دی داد نہیں چاہی دی، انہاں دا نام امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر کیا کہنے حضور۔ غلام احمد قادیانی نے جدو نبوت دا دعویٰ کیتا ہو، علاقیاں دے علاقے اودے پیروکار ہو گئے، اودے سیلاب دے سامنے کوئی بندہ بند بنن واسطے تیار نہیں سی۔ تاریخ دس دیئے وادی سون انگے دے مدرسے دے اندر پڑھن والا، اوے گولڑے دا مہر علی آیا،
فاتح قادیاں بن کے آیا اور بادشاہی مسجد ممبر تے کھلو کے مہر علی نے انگلی اٹھا کے قادیان دی طرف کر کے فرمایا او قادیانی کتیا جب تک میرے علی زندہ ہے محمد دی عزت نو کوئی میلی اک نال نہیں ویکھ سکدا پھر کہہ میرے نال اے درجن ڈبیاں دا اے درجن ڈبیاں دا عرشاں تے دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا سرور تو انہاں نو 5000 روپیہ زکات بھیجی انہاں تینوں عبدالستار خان نیازی اور شاہ احمد نورانی جیسا مرد قلندر دیتا اور تو انہاں نو بڑی عید تے بیل دا چمڑا بھیجیا اور قسم لے لے انہاں تینوں پیر سید جماعت علی شاہ جیسا صاحب نظر عطا فرمایا اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ جیسا درویش صوفی عطا فرمایا اور تو انہاں نو 2000 روپیہ فطرانہ بھیجیا انہاں تینوں فضل حق خیر آبادی جیسا مرد آہن عطا فرمایا اور تو انہاں نو وڈی عید تے چمڑا بھیجیا انہاں تینوں فیض آباد دی سرزمین تے گولیاں دی بچھاڑ دے اندر ویل چیئر تے بین والا بابا خادم حسین رضوی عطا فرمایا اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے آج لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کتنے عرصے کا کورس ہے وارسی صاحب میں کیا 8 سال تو 8 سال یہ کون پڑھ سی میں کیا آتریا اس وچ حدیث بھی ہے اس وچ فقہ بھی ہے اس وچ فارسی بھی ہے اس میں حدیث بھی ہے اس میں اصول حدیث بھی ہے اس میں منطق بھی ہے اس میں فلسفہ بھی ہے اس میں دیگر بہت سارے فنون ہیں آنا نا توبہ مولوی صاحب 8 سال کون لاوے اور میں کیا چل چھوڑ 2 بچے نے ہکے پیو نے ادھر تکو کے تانگل کرانگا 2 بچے نے اکو پیو نے 6 سالہ نے ایک بچے نو پیو نے بھیجیا مدرسے ایک نو بھیجیا سکول وچ 4 سالاں بعد 2 پائیاں دی میرے نال ملاقات ہوئی سکول والے نو میں آکیا میرا پتر تو کے پڑھ کے آیا ہے انہیں آکیا میں 4 جماعتاں پڑھ لیاں میں کاغذ رکھیا قلم دیتا میں کیا اپنے تے اپنے پیو دا مینوں نام لکھ کے وکھاؤ کوئی بچہ چنگے طریقے نال اپنا تے اپنے پیو دا نام مینوں لکھ کے نہ دے سکیا تے جڑا مدرسے چ آیا سی انہوں میں کیا میرے بچیا 4 سالاں بعد تو کے پڑھیا انہیں آکیا مولوی صاحب الحمدللہ میں 7 منزلہ 14 منزلہ تے 3 سپارے 858 رکوع اور 1771 مدہ 1274 شدہ اور 3,21,250 حرف اپنے سینے دے اندر اتار کے تے قرآن پاک دا میں حافظ بن گیا وا ہن مینوں دس او چنگا ہے یا حافظ قرآن چنگا ہے او اچھا ہے جنہوں نہ نہیں لکھنا آندا یا اے حافظ قرآن بچہ اچھا ہے میرے بھائیہ میرے دوستہ میں دعوے نال گل پیا کرتا ہوں ایم اے کے لیے 16 سالوں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی نوجوان جنہیں یونیورسٹی دے اندر ایم اے کیتا ہے سرگودے دے اندر لاہور دے اندر او مینوں اے نہیں دس سکتا کہ نبی دا چہرہ کیسا سی نہیں دس سکتا حضور کی زلفیں کیسی تھی حضور کی آنکھیں کیسی تھی آپ کا سینہ کیسا تھا اگر او بندہ جدا تعلق کسی مذہبی گھرانے نال رہا ہے کسی دینی گھرانے نال دی نسبت رہی ہے کسی خانقاہ نال دی نسبت رہی ہے میں اودی گل نہ پیا کردا جدیاں تعلیمات دا انحصار سارا کالجاں یونیورسٹیاں چ رہیا ہے او مینوں اے نہیں دس سکدا سرکار دا چہرہ کیسا سی لیکن میں دعوے نال باوضوء اللہ دا گھر دا محراب میرے سامنے میرا منہ قبلے والے اے بچے میرے مدرسے دا چھوٹا جہا بچہ بھی بلال ہے
انہوں سب تو پہلے جڑا داخلہ فام دیتا جانا ہے اس تے سب تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے بچے نو تا مدرسے دنر داخلہ ملے گا ادھا چہرہ سرکار دی سنت مطابق ہوئے گا میرے بڑے طالب علم تو لے کے چھوٹے طالب علم کل پوچھ کے نبی کیسے سن وہ اکو گل رکھے گا کہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو چند بندے بول رہے ہیں زیادہ بندیاں دی آواز نہیں آ رہی اوہ میرے نال مل کے بول لو ہاتھ اٹھا کے بول لو دعا دیاں گا جدے ہاتھ اٹھن اللہ انہوں مرد ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تک دینا بل سکی ہے سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کیونکہ دعویٰ یار دیوانے دا لم يكن رسول الله بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم وكان جعدا رجلا في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجا ألينهم عريقا أكرمهم عشيرا من رآه بديهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول ناعدته لم أر قبله ولا بعده مثله دعوى يار دیوانے دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت پورے مجمع دے اندر قاری قمر صاحب نے ایویں نہیں داد دیتی انہا لفظاں دا معنی تے ترجمہ سمجھ کے داد دیتی ہے اے عام جملے نہیں مولا علی پاک نے سرکار دی صورت نو بیان فرمایا ہے اللہ تینو عربی دی محبت عطا فرمائے سارے مل کے مولو میرے کول پوچھو معنی کے وے اگر میں معنی شروع کرا صبح دا سورج چڑھ جائے گا میرے کول ترجمہ نہیں مکڑا تفسیر نہیں مکڑی میں کون ہونا سرکار دی شان بیان کرن والا لیکن میں ایک کوئی جملہ بولاں گا مرضی یہ بول نہ بولتے میرا دور نہیں کہ دعویٰ یار دیوانے دا او جوڑ وکھا مینوں حسنین دنانے دا سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا
دیوانے دا جوڑ وکھا مینوں ہسنے میری تیری زندگی تیزی نال گزر رہی ہے سیکنڈ منٹ گھنٹے گھنٹے دن تے ہفتے تے مہینے سال بن کے تیزی نال گزرتے جا رہے ہیں رکھ میرے سر تے قرآن نہ امیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے کامیاب تے مصطفیٰ دے درد فقیر کامیاب ہے ہائے ہائے ایک بندے نے ساری زندگی رب رسول نو ناراض کیتا ہے ساری زندگی ماں باپ دی نافرمانی کیتی ہے او قرآن دے نیڑے نہیں گیا اللہ دے گھر دے قریب نہیں گیا جوئے تے شراباں دے اندر انہیں رات گزاری راتاں گزاریاں اگر انہاں ایک دوہ بندہ مقابلے دے اندر جدیاں راتاں درود پڑھ دیاں گزریاں مسلیاں تے گزریاں خدا رسول نو راضی کر دیاں گزریاں اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں نا انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں اگر موت کو جئی نہیں تے موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں جنہ میرے دوستاں نو میرا دعویٰ سمجھ نہ آوے او تھوڑی دیر اکھا بند کرو میں تصور دے عالم میں انہاں نو لاہور لے جاواں میں جدوں لاہور جانا وا مینوں دو بادشاہاں دیاں قبراں نظر آندیاں ایک راوی دے ارلے کنارے ایک راوی دے پرلے کنارے راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے اے چار ملکاں دا بابا جی حکمران رہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور برما ادھے ایک اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن آ میں تینوں دی قبر میں کہاواں اودی بیٹی دی قبر زیب النساء دی نال ہے اودی بیوی دا مزار بھی نال ہے کوئی دعا منگن والا نہیں کوئی قرآن پڑھن والا نہیں کوئی لنگر دین والا نہیں اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدلنیاں سن بلیاں تے کتیاں جو میں بادشاہ دی قبر تو ٹپ ٹپ کے آر پار جانے ہمیں کیا ہے اوے مجھاں تے گاواں میں بادشاہ دی قبر دے نیڑے چردیاں ویکھیاں نے اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدلنیاں سن تے راوی دا پل کراس کر اگے جا اگے ایک اور بادشاہ دی قبر ہے اور قبر دے سامنے چٹا جہا ماربل دا برانڈا ہے تے متھے تے لکھیا ہویا ہے گنج بخش گنج بخشے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما راتی جاتا دیاڑی جاتا سردیاں جاتا گرمیاں جاتا عمران خان دے دور بھی جاتا تیری مرضی میاں شہباز دے دور بھی جا تیری مرضی تینوں لنگر بھی ملے گا تے قرآن دیاں تلاوتاں بھی ملن گی 9 سال میرے ملک دا صدر رہا ہے صدر میں نہ نہیں لینا مکہ لہرا کے کہا کرتا تھا میری کرسی میں کوئی خطرہ نہیں میں وردی نہ لانا چند دن پہلے ادھا جنازہ ہویا ہی کراچی آئے آئے اگلے ہاں آئی ڈی کارڈ چیک کر کے جنازہ پڑھن دیتا ہے جدے کول آئی ڈی کارڈ نہیں سی انہوں جنازہ ہی کوئی نہیں پڑھنا نصیب ہویا ایک پولیس والا ادھر ایک فوجی ادھر ایک گن مین ادھر ایک گن مین ادھر تے سکورٹیاں تے پیریاں وچ چند بندیاں جنازہ پڑھایا ہی اس تو بعد پتہ ہی نہیں چلیا اس نے دفنایا کتھے نے اے او بادشاہ سیا جڑا 9 سال پاکستان دے سیاہ سفید دا مالک رہے ہی میں نہ نہیں لینا تانوں پتہ چل گیا میں کدا نہ لیا ہے اے او بادشاہی جدے اشارے نال پاکستان دیاں تقدیراں بدل دیاں سن تے جدے جنازے چند بندیاں شرکت کیتی تے ایدے مقابلے دے اندر ایک لاہور دا بابا سیا ویل چیئر تے بہن والا تے بچیاں نوں ٹٹیاں چٹائیاں تے بیٹھ کے حدیث پاک دے درس دین والا جدوں جنازہ اٹھیا تے بڑے بڑے بادشاہاں نے انگلیاں دناں تلے رکھ لیاں میں شب معراج دا خطاب لاہور دی سب تو بڑی مسجد اندر کر کے آیا اور میں جدوں کھڑکی تھلے کیتی یہ گڈی دی مینوں ایویں لگا لاہور دیاں فضاواں چوں آواز اج بھی پئی آندی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے اوے نور آنکھوں میں
تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اے میرے جوڑے ہتھاں دی لج رکھو، میں اس ماں دا بیٹا ہاں جدے 6 بیٹے قرآن دے حافظ، میری ماں بھی حافظ آ، میرا والد بھی قرآن دا حافظ۔ میں دعوے نال گل پیا کردا، میری ماں تے میرے والد نے سانو کسے مدرسے دے اندر بھیجیا نہیں، یا ماں نے قرآن پڑھایا یا باپ نے قرآن پڑھایا ہے۔ علامہ اقبال کہندا میری بہنے تو جدوں بہن بن کے بچے نو لوری دیویں گی تے بچہ عمر فاروق دی سیرت والا بن جائے گا، تے جدوں ماں بن کے قرآن دیاں لوریاں دیویں گی تے بچے دا سر نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دیاں تلاوت کرے گا۔ بچہ بولن تے آئے انہوں اے نہیں آخنا پڑھ علی فنار بے بکری سی کیٹ تے ڈی ڈاگ، اے معصوم اللہ کتیاں تے بنیاں بستیاں تا نہیں فرمائے۔ اوہ بچہ بولن تے آئے انہوں کہنا ہے پڑھ علی اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی کاف قرآن، تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسی یہودی کے گھر نہیں آیا، میں محمد کے نوکر کے گھر آیا ہوں۔ اے میرے جوڑے ہتھاں دی لج رکھو، آج جس طرح یہ بچے دستارہ سجا کے بیٹھیں اور گلے دے اندر مالے پا کے بیٹھیں، میں اپیل کردہ ہوں اپنی ماں آگے، اپنی بہن آگے، اپنے بھائی آگے کہ وعدہ کر کے اٹھو، رمضان دا مہینہ قریب آ گیا ہے کہ اسی بھی اپنا کوئی نہ کوئی بچہ دین وستی دے وانگے اور انہوں قرآن دا حافظ بھی بنا وانگے، دین دا عالم بھی بنا وانگے۔ خدا دی قسم میرے چھوٹے بھائی بڑے بڑے عہدے آتے فائز نے، لیکن اسی 6 دے 6 جدو بیٹھے آؤ تے سارے مل کے ایک کوئی گل آخ دے نے کہ اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے، لیکن ساریاں شانہ رب نے قرآن دے صدقے عطا فرمائیاں نے، دین دے صدقے عطا فرمائیاں نے۔ آج میرے نال وعدہ کرن میری ماما بہناں بچیوں اور میرے بھائی میرے بزرگ میرے نوجوان دوست وعدہ کرن کہ خاندان دا کوئی بچہ قرآن دا حافظ بناواں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اس مدرسے سے تعاون کریں گے، ان کے بازو مضبوط کریں گے اور ان کے بچوں کو محروم نہیں رکھیں گے، انہاں بچے نو اپنا بچہ سمجھاں گے۔ میں گلہ پیا کردا سا، حضرت صاحب اٹھن میں نہ جاندا، مینوں آ کے کن وچ کہنے جتنے بچے پہ پڑھ دے نے ساریاں دے کپڑیاں دا انتظام میرے ذمہ۔ اجے بھی نعرہ نہیں بندا تے ہن کدوں بندا ہے نعرہ تکبیر۔ عظمت اللہ صاحب ماشاءاللہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت۔ پہلے پتہ نہیں کیسے تھے لیکن ہن بچیاں اور قرآن نال اتنی محبت کر کے میں تو انہوں لکھ کے دینا یہ اب خدا کی عظمت بن چکے ہیں اور آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم یہ عظمتیں اور یہ عزتیں آپ کو بھی عطا فرمائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت اسلام۔ وعدہ کرتے ہیں روزیاں تو پہلے روزیاں دی تیاری کرو گے انشاءاللہ۔ بولو اللہ اللہ اکبر۔ آج کل تو حال یہ ہے ابھی روزے آندے ہی نہیں تے لوگ گلا کر دیں جی بڑے گرمیاں آ رہی ہیں پھر اس باری پھر کدو کہ رکھسا روزے ایک بولے آنا ساڑھے تے مولوی صاحب بس کے کریے جی لمیاں ہی رکاتا پڑھانے پچھے کیویں کھلو سامنے او میں کیا خدا نہ من آن تے دے رمضان تو ہونے نال ہی شروع کر دیتی ہیں گلا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا اس سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی۔ حضور نے اس کے لیے آمین کہی ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہی، ایک روایت میں وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ خود اس کی جزا بنتا ہوں۔ دانستہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا، رمضان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، ساری زندگی لگا رہے روزے رکھتا رہے۔ اللہ دا نام جے 29 جے یا 30 جے یا 29 جے یا 30 جے ایام معدودات، انہاں دا خیال رکھیو۔ تعلق نہیں ہے نا قرآن سے، رمضان سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک عورت کے دیوانے ہو گئے، روزانہ جاون تے انہوں ویک کے آوانا
آپ فرماتے ہیں، یہ خود سناتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک علماء کرام نے محدثین میں بھی ان کو اونچا رتبہ دیا ہے اور صوفیاء میں بھی ان کا رتبہ اونچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، عورت کے دیوانے ہو گئے۔ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، میں گیا تے اچانک مؤذن دی آواز آئی تے چونکہ میں ایک نیک گھرانے اور دینی گھرانے سے میرا رشتہ تھا، میں دل وچ سوچیا میں کیا بعد وچ او کام کر لوی، پہلے نماز پڑھ لے۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام صاحب نے نماز نہیں تھی تے تھوڑی جی رکعت کر چھوڑی لمبی تے رکعت لمبی ہو جائے نا تے لوگ آ دن سانو تے اور بھی بڑے کام ہیں، اساں تبصرے بھی کرنے ہیں، اساں باہر بھی جانا ہے، اساں ہیڈ فقیریاں بھی جانا ہے، مولوی ہوراں تے بالکل لمبی۔ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مولوی صاحب نے تھوڑی جی رکعت لمبی کی تھی تے میرے دل وچ خیال آیا، میں آکھیا میں تے کوئی اور کام بھی کرنا ہے تے مولوی صاحب تے فارغ ہیں شاید، یہ بالکل ہی لمبیاں۔ نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، میں سیدھا چلا گیا اس خاتون کے گھر کے سامنے جس کے چھت پہ چڑھ کے وہ میرے ساتھ ملتی تھی اور کھڑے ہو کے مجھے دیکھتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں پوری رات کھڑا رہا، وہ خاتون نہ آئی، لیکن میرے ماتھے پہ بل نہ آیا۔ میں آخیا بیچاری مجبور ہو سی، بیمار ہو سی، تا نہیں آئی۔ صبح سحری کا وقت آیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ چھت پہ آئی، ایک ہی اس نے جملہ بولا، آدھی عبداللہ گھر وچ کوئی مہمان آئے سن تا میں نہ آ سکی، ایک گل کر کے سیڑھیاں تو تھلے لے گئی۔ آپ فرماندے نے میرے متھے تے کوئی وٹ نہ آیا، میں چپ کر کے گھر پہ آ جاواں تے میرا جڑا اے جج نا اے مینوں پہ آکھے عبداللہ اگر عورت کے لیے اتنی دیر کھڑا رہا جا سکتا ہے تو قرآن کے لیے بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے۔ لوگاں دے بچیاں نو بندہ تھپڑ تھپڑ مار لیندا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوندی، لیکن اپنے بچے نو ایک مارے تے نال ہی رون لگ پیندا ہے، کیونکہ تعلق جو ہے، محبت جو ہے، پیار جو ہے، اوے قرآن نال رشتہ پکا کر لے، تینوں تراویح دے اندر کھلونا اوکھا نہیں لگے گا، تینوں مسجد دے اندر آنا اوکھا نہیں لگے گا۔ میرے بھائیاں، میرے دوستاں، میرے بچیاں، میرے بزرگاں، دوئی نصیحت میری اپنے پلے بن کے جائیں، اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کریں۔ اے مٹھا میوہ ایک واری لبدا ہی دوئی واری نہیں لبدا۔ اوے پنجابی والا کہندا ہے کہ گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، اے جنت ورگی تھاں نہیں لبدی۔ سب کچھ لب جاندا ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی۔ تے میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے اے دردی ہونے تے بھائی بھائیاں دی آواز اے پیو سردا اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھوا اج بسرا برادری دا مہمان انہاں دے بزرگاں دے سال ثواب بستی آیا وا، اور بچے مینوں پہ دستے نے کہ باپ دیاں محبتاں تے دعاواں انہاں نوں یاد سن۔ اللہ اے جئی چنگی اولاد سارے پیواں نوں عطا کرے۔ اوے میرے بھائیا تینوں کہ پتہ تیرے ماں باپ دی شان کیویں، انہاں دے جان دی دیر تیریاں سکیاں بھابیاں تینوں کمن کیاں میرا ٹائم نال گھر راویا کر۔ ہن 2 بجے اٹھ کے تے روٹیاں نہیں بندیاں، تیرے سکے بھائی تینوں کمن گے میرا اے 2 بجے آ کے بیل نہ بجاویا کر۔ ساڑے بچیاں سکول جانا ہوندا ہے، انہاں دیاں اکھاں اگڑ جاندیاں، اے موبائل تے بیل دے دے ویا کر، ساڈی اکھ کھل گئی تے اسی دروازہ کھول لواں گے۔ اوے تینوں کہ پتہ تیرے ماں باپ دی شان کیویں، تو راتی 3 بجے آ، 4 بجے آ، 2 بجے آ، بیل بجا، بوا کھڑکا۔ اوے بیوی ستی پئی ہوے گی، بہناں ستیاں پئی ہونگیاں، چاچے مامے ستے پے ہون گے، سب تو پہلے گھر دی 4 دیواری چوں یا ماں دی آواز آئے گی یا باپ دی آواز آئے گی۔ او میرے پترا جتے پیر ہووی اتھے خیر ہووی۔ اس سے بستی تابش نے کہا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش۔ ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں تواڈی دعا دا صدقہ پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکرانو سرکار دا پیغام دین جانا۔ لوگ اشتہاراں تے بڑا بڑا میرا نام لکھ دین، میں گڈی چوں نکلا میرے گلے مالے پاندین، میں اندر آواں میرے نام دے نعرے مار دین، خطیب صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے، اور بڑے بڑے لقب
دیندے نے لیکن او نظر صاحب دے ختم تے آن والے میرے ویرا میں مینوں چس نہیں آندی لطف نہیں آندا لیکن ماں باپ دے سامنے جانا وا تے پھٹیاں پرانیاں کپڑیاں والے ماں باپ مینوں جو ہی دروازے وڑنے ویکھن آدن او تکو ساڈا چن پتر آ گیا ہے ساڈا لال آ گیا ہے ساڈا بچہ آ گیا ہے او باغ دے وچی اے ہریل توتا اے پھر دے ڈالی ڈالی ماں پیو باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوائی مکان دا کرایہ اگر 3 دن لیٹ ہو جائے مالک مکان بل بجا کے کہندا ہے مکان ہور بدل لے میں کرایہ وستی بنایا ہے تو ہر مہینے مکان دا کرایہ لیٹ کر دینا ہے اوے مکان دا مالک 1-2-4 دن برداشت نہیں کردا لیٹ ہو جائے مکان خالی کرا لیندی میں اس باپ دی شان کتھے تولاں جنہیں کچہری جا کے اپنے بچیاں دے نام جائیداداں کرائیاں اپنے بچیاں دے نام دے زمیناں کرائیاں مثنوی رومی میں مولانا روم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے میں اس سے تے اپنی گل مکانا ہوں آپ فرماندے نے ایک باپ بڑھا ہویا تے بچہ باپ نو آکے کہنا ابا تیری کھنگ دی وجہ تو ساڑے گھر جراثیم پہ پھیل لین نکل میرے گھروں نکل میں چٹے وال لے کے کتھے جاواں تینوں خون جگر دے کے پالیا پتر بد نصیب کہندا ابا تینوں اگر نہیں پتا تے میں دس دینا تو کتھے جانا ہے پیو کہندا چل تو ہی دس دے ظالم نے اپنے بڑھے باپ نے کندیاں تے بٹھایا اور پرانا جہاں ایک کمبل لپیٹ کے بغل تلے نمایا تے گھروں ٹرن لگا تے پوترا کہندا ابا مینوں وی نال لے کے جائیں تینوں چل پئے جنگل آیا اپنے ضعیف العمر باپ نو کندیاں تو اتار کے جنگل وچ چھوڑ کے کمبل دے کے کہندا خبردار میرے گھر نہیں آنا اے تیری کل کائنات کمبل ہے اوے باپ دا پیار ویکھو اپنے بچے نو گھٹ کے سینے لایا متھا چمکے آدھا شالا سکھی رمے میری چوکی لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے میں اسے جنگل دے اندر گزار لواں گا اتھو ٹرن لگا تے پوترا بولیا آدھا ابا ذرا کھلو میں دادے نال 2-4 گلاں کرنیاں پیو آدھا مڑن والی گل کری تے کھلنا نویں ننا بچہ دادے دے نیڑے آیا آ کے کہندا دادا جی اے جڑا ابا جان کمبل دتا ہے ایک چھوٹا جہا ٹکڑا مینوں وی دے دیو علیحدہ کر کے میں نشانی دے طور دے رکھاں گا تے دادے نے بچے نو گھٹ کے سینے لا کے منہ متھا چومیا تے چھوٹا جہا ٹکڑا علیحدہ کیتا تے بچے نے لپیٹ کے بغل تلے دبایا تے پیو دی انگلی نپ کے کہندا چل بابا چلیے پیو نالے چلدا پیا جائے نالے بچے نو آدا میرا پتر میں دنیا جہان دیاں مہنگیاں رضائیاں تے کمبل لے کے گھر رکھے ہوئے اے بڈے بابے کو نو اے پرانا کمبل دا ٹکڑا کیوں منگے اوے معصوماں دیاں اداواں وی نرالیاں ننیاں بچیاں دے جواب بھی نرالے بچہ کہندا واہ واہ اج تو جوان ہے میرا دادا بڑھا ہو گیا ہے اکھاں متھے تے رکھ لیاں نہیں میرے دادے نو کمبل دے کے جنگل وچ چھوڑ کے پیا جانا ہے میں اے نشانی رکھی ہے ایک ٹائم آن والا ہے تو بڑھا ہوے گا میں جوان ہوواں گا میں اے ٹکڑا دے کے تینوں ایتھے ہی چھوڑ کے نہ جاواں تے میرا نام بدل نہیں تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ یا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا تو کہ جاننا ہے باپ دی شان پوچھنیاں تے سکینہ کو اوے ننی بچی باپ کو جدا ہوئی تے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں نال چمٹ گئی تے رو کے کہہ دیئے بابا تھلے آ جاؤ میں کوئی نہیں جان دینا جڑا پانی لین جائے مڑ کے نہیں آندا حسین کہنے نے دیئے اج میرا جانا ضروری ہو
مینوں اج نہ ڈک مینوں جان دے سکینہ کہندی ہے بابا میں پہلے نکی جی گل کراں من لیندے ہو اج میں منتاں پئی مارنی ہاں تسی کہندے ہو میرا جانا ضروری ہے کوئی اگر ایڈی ڈاڈی مجبوری ہے اپنے بیٹی نال وعدہ کر کے جاؤ شام تو پہلے پہلے مڑ کے آ جاؤ آپ نے فرمایا دیئے میرے کو مڑ کے آن دے وعدے نال ہے آج شاید تیرے بابے دی تیرے نال آخری ملاقات ہوئے سکینہ کہندی ہے مڑ کے نہ آئے میں کدیاں باواں تے سواں گی میں جب تک تواڈے بازو تے نہ سواں مینوں نیندر نہیں آندی حسین کہندے نے دھیے اے مدینہ نہیں آ اے مکہ نہیں آ اے کربلائی اتھے ضابطے بدل گئے نہیں پہلے تو میریاں باواں تے سوندی سے علی اصغر ماں نال سوندا سی ہن علی اصغر میرے نال سون رہی تے تو جا کے ماں نال سو او بھاویں پتر رسول دا نہ سمجھو میں مسلمان ضرور ہاں سید آں پردیسیاں نلے وطن کلوں بہو دورا اے پرواہ نہیں اے مینوں زخماں دی ایک جان کلوں مجبورا او جدا پردہ کیتا سورج نے میرے نال ہی نے او مستورا اے چیڑا وے مرینے دا ظالماں شہید کیتا سردار مدینے دا مکھن پکانا اے ڈاڑا اوکھا کمے اے بچڑے دے کے اے دین بچانا اے سخی حسین دا کمے اللہ ہمیں عمل کی اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کی تو اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا اے جنہ دے سرہ تے دستاراں سجیان اللہ انہوں نے قرآن دا حافظ کے بعد عالم بھی بنائے اور قرآن کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق دے میں بڑا خوش ہوا ہوں ایک دور افتادہ اس چک میں اتنا عظیم الشان ادارہ اور پڑھنے والے اتنے اچھے طالب علم یہ یقین جانیں آپ کے تعاون سے اور آپ کی محبتوں سے چل رہا ہے میری اپیل ہے اس مدرسے دے کام نو ودانا ہے کٹ نہیں ہوڑ دینا انہاں دی کن نہیں لگن دینی اے تواڈے محسنن تواڈے مربین انہاں دی کن نہ لگن زندہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی جس طرح آج عظمت اللہ صاحب نے اعلان کیتا ہے میں اپیل کراں گا اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ حضرات نے پوری کرنی ہے یہ چلتا پھرتا اشتہار ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اللہ ان بچوں کو آباد رکھے انہاں دے ماں باپ انہوں بروز قیامت قرآن پڑھان دا صلہ عطا فرمائے پڑھانا لے اساتذہ دیاں ضروریات میرا رب سونا خزانہ غیب چو پوریاں فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے فرمائشیں آتی ہیں ریڈیو والوں کو نا رات 12 بجے کے بعد ریڈیو والوں کو فرمائش آتی ہے 12 بجے کے بعد کہ شفاء اللہ ریوکھڑی کا چلا عطا اللہ عیسیٰ خلوی کا چلا بابا جی حضرت صاحب بزرگ اٹھ کے آئے پیچھوں تے آ کے کان وچ آ دین حضور غوث پاک کی بات سنا آئے میرا خیال ہے تھوڑا پروگرام کوئی نہیں تو مرضی ہوں میں کہ حضور غوث پاک کی بات سنا آئے ہوئے واہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی واہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے
گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. مل کے بولے میرے ساتھ, گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. وہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا, اس نور کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے. تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر نے قلم اٹھا کے مقطع لکھیا, حق ادا فرمایا. آپ فرمانے میں ان کا ہوں, میں ان کا ہوں, جڑا جڑا انہاں دا وہ بولے میں ان کا ہوں. واہ واہ, انہاں دے ہاتھ نہیں اٹھے میں مشکوک سمجھا گا. میں ان کا ہوں تا حشر نصیر رہوں گا, صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے. غوث اعظم امام متقا والنقا, جلوہ شان قدرت پھیلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تھیلا کھوں سلام. جس کی ہر آدھا سنت مصطفیٰ, ایسے پیرے طریقت پھیلا کھوں سلام مصطفیٰ. کھڑے ہو جائیں سارے حضرات, درود و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پھیلا